بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم بیک. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اسلامک فائنانس اینڈ موگیجز. میں علی قاضی حاضر ہوں آپ کے سامنے. ہمارے گیسٹ آئے ہوئے ایک موگیج ایڈوائزر ہیں, موگیج اسپیشلسٹ, جو کہ آپ سے بات کر رہے تھے اور آپ کو ایکسپلین کر رہے تھے کہ موگیجز کس طرح کام کرتی ہیں, اسلامک موگیجز کس طرح کام کرتی ہیں, ہاؤ دا ہول تھنگ ورکس. اور ابھی ہم لوگ اس وقت بات کر رہے تھے بریک سے پہلے ان سے لیز ہولڈ پراپرٹی کی اور فری ہولڈ پراپرٹی کی. مظہر بھائی آپ ایکسپلین کر رہے تھے ہمیں لیز ہولڈ پراپرٹی کی, تو اگر پھر سے اگر آپ شروعات سے اگر ہمیں بتا دیں تو دیٹ لیز وڈ ہولڈ بی. کا یہ ہے کہ لندن میں بہت ساری پراپرٹیز اسپیشلی جو فلیٹس ہیں وہ موسٹلی ہوتے ہیں لیز پہ. تو اس میں یہ ہے کہ اس کو خریدنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر تو اس کی لیز 80 سال سے کم باقی ہے تو پھر بینک جو ہے نا وہ بڑا مشکل ہے کہ وہ مورگیج اس کو اپروو کرے. تو اس کے لیے بیسٹ یہ ہوتا ہے کہ ہائی اسٹریٹ لینڈرز ول ہائی ناٹ, اسٹریٹ لینڈر سوری جو کہ مور اسپیشلسٹ لینڈرز ہوتے ہیں جی وہ شاید کر دیں, لیکن اس کے اندر تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ میں ذرا بتا دوں ناظرین کو کہ اٹس سلائٹلی مور ایکسپینسو, لیکن تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ ہائی اسٹریٹ لینڈر کے پاس جائیں. اسی طرح میرا خیال ہے اسلامک موگیجز بھی ہیں, وہ بھی اسی اس پہ کام کرتی ہیں کہ دے وڈ بی ریلکٹنٹ ٹو لینڈ آن اینی تھنگ دیٹس بلو 80 ایئرس. اچھا سر جی. تو اس کو خریدنے کا جو طریقہ ہے نا کہ اگر 80 سال سے کم ہے اور جو وینڈر ہے جو بیچنا چاہ رہا ہے, جو سیلر ہے اس کو جلدی بھی ہے بیچنے کی, اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ جو ایکچوئل مالک ہوتا ہے نا اس کا اسے اپلائی کرتا ہے کہ مجھے اس کی جو لیز ہے جو ایکسٹینڈ کر دی جائے, اور ایکسٹینشن جو ہے وہ جو نیا بائر ہے اس کے نام پہ ہو. بالکل بالکل سمجھ آ گئی. کیونکہ نیا جو بائر ہے نا وہ اس وقت تک کو ایکسٹینڈ نہیں کروا سکتا لیز کی مدت کو جب تک کہ اس کے نام پہ پراپرٹی 6 مہینے تک نہ ہو. نہیں, وہ 2 سال کا نہیں تھا کہ he doesn't have the right to extend for 2 years. نہیں آپ صحیح ہے, I'm sorry. اس میں یہ ہے کہ نہیں میں کہیں اور پہنچ گیا تھا. تو اب 2 سال کا اپنے نام پہ رکھ کے, پہلے بات تو یہ ہے کہ اس کے نام پہ ہونا بڑا مشکل ہے, اس کو مورگیج ملنا بڑا مشکل ہے. جی جی. تو مورگیج کو آسان کرنے کے لیے یہ ہے کہ جو پہلے سے مالک ہے وہ اوبویسلی 2 سال سے زیادہ کا مالک ہے تو وہ اپلائی کر سکتا ہے ایکسٹینشن کے لیے, تو وہ اسائن کر دے گا جو نیا باہر آ رہا ہے اس کے نام پہ, کہ لیز جو ہے اس کے نام پہ ہو جائے. تو اس طرح بینک جو ہے نا وہ آسانی سے مورگیج دے دیتا ہے. اچھا, اس کے اندر بھی تھوڑا سا میں ذرا اگر اس طرح کا سسٹم ہو کہ جہاں پر دے اسائن دا لیز کہ بھی آپ ایکسٹینڈ کر لیں, تو یوزلی دا بینک ایکچولی ویٹس فار دا لیز ایکسٹینشن ٹو گو تھرو, اور وہ سیمنٹینیسلی ہو جاتا ہے کیونکہ دا لائرز وڈ ورک آن دیٹ اینڈ دے وڈ آلسو بی ورکنگ آن دا کنوینسنگ, تو وہ سیمنٹینیسلی ہوتا ہے. وہ ہوتا یہی ہے کہ پہلے لیز ایکسٹینشن ہوتی ہے تب ہی بینک آپ کو آیا کے پیسے دیتا ہے, یہ کوئی مطلب لیکن اٹ کین بی ڈن ایسی سیمنٹینیسلی. انہونی یا انجانی صورتحال نہیں ہے. بینک یہ سارا یہ نارمل روٹین کی باتیں ہیں. جی 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 بینک کو پتہ ہوتا ہے اس لیے وہ ہولڈ کر لیتے ہیں تب تک جب تک کہ وہ ایکسٹینڈ نہیں ہو جاتی. جی 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 جی. اچھا, فری ہولڈ کا تھوڑا سا آپ بتا دیں. فری ہولڈ, اچھا لیز ہولڈ کے اندر تو صاف وہ نمایاں ہے کہ جو زمین ہے وہ کسی کی ہوتی ہے اور جو اسٹرکچر ہے وہ آپ کا ہوتا ہے, جی اور جو آپ گراؤنڈ رینٹ دیتے ہیں وہ بھی آپ لینڈ لورڈ کو اس لیے دیتے ہیں, وہ گراؤنڈ لچلی گراؤنڈ رینٹ اٹ مینس, اسے کہتے ہیں گراؤنڈ رینٹ اسی لیے ہے نا. اچھا, گراؤنڈ مالک کی ہوتی ہے. جی, and that could vary, the ground rent also varies as well. It could be peppercorn. Peppercorn کا مطلب ہے کہ penny a year or penny every 10 years or something like that. Or they can go up substantially from there as well. جو کہ 200-250 پاؤنڈ بھی لیتے ہیں سالانہ, 500 پاؤنڈ بھی ہوتا ہے. It can vary. تو وہ ذرا تھوڑا سا نا آپ لوگوں نے ضرور چیک کرنا ہوتا ہے کہ آیا کہ آپ کا گراؤنڈ رینٹ کتنا ہے. کیونکہ پچھلے ہفتے ہمیں کال آئی تھی مظہر بھائی جس کے اندر وہ بات کر رہے تھے سروس چارجز کی بھی. Now service charges is very different from ground rent. So that is something that people need to understand as well. Service charges, it means exactly what it says. It is a charge for the services that the maintenance company charge
فار انسٹنس بجلی کا خرچہ, مینٹیننس آف کمیونل ایریاز, اور اگر کوئی انہوں نے ٹھیک ٹھاک رینوویشن کرنی ہو, اینڈ سو آن سو فورتھ, تو دیٹ کوڈ آلسو ویری ایز ویل. اچھا, فری ہولڈ کا آپ ذرا تھوڑا سا, یہ زمین جو ہے وہ ہم آپ کی, اور اسٹرکچر بھی آپ, مطلب تھوڑا سا ذرا آپ. فری ہولڈ میں یہ ہے کہ آپ کے اوپر کوئی ایسی قدغن نہیں ہوتی کہ آپ نے اس کا گراؤنڈ رینٹ دینا ہے یا آپ نے اس کا کہہ لیں کہ کچھ سروس چارجز دینے. فری ہولڈ کا مطلب کہ وہ فری ہے پراپرٹی, اس کے اوپر صرف آپ کی مورگیج ہے, آپ نے مورگیج دینی ہے اپنی, اینڈ دیٹس اٹ. جب آپ مورگیج دے چکیں گے, پے آف ہو جائے گی ساری, تو پراپرٹی آپ کے نام ہو جائے گی. Exactly. So there are no service charges, No, there are no ground rents, and so on so forth. ٹھیک ہے جی, جو بھی آپ نے مینٹیننس کرنی ہے وہ آپ نے خود کرنی ہے, اینڈ ورکس آؤٹ سبسٹینشلی چیپر ویسے آن دا ہول. کمپیئر کریں تو پھر چیپر پڑتا ہے نا. ہاں ہاں ہاں. اچھا, ایک تھوڑا سا آپ سے میں یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں, یہ جو لیسٹ ایکسٹینشن ہوتی ہے, تھوڑا سا اگر آپ, کیونکہ آپ کا تھوڑا سا لیگل بیک گراؤنڈ بھی ہے, تو آئی ایم شیور کہ آئی ڈونٹ نو اف اٹس دا رائٹ کویشچن ٹو آسک. اس کے اندر ایک وہ دیر از اے سسٹم, کوئی میرج ویلیو بھی ہوتی ہے, اینڈ اف اٹس بلو اے سرٹن, از دیٹ لٹل, میرج ویلیو ہے اس میں کہ وہ کس طرح ورک کرتی ہے؟ میرج ویلیو, ہر چیز کے اندر میرج ویلیو ضرور ہوتی ہے. میرج از ویری امپورٹنٹ لائف, ہاں جی, ویدر از پراپرٹی اور پرسنل لائف. بفور وی آنسر دیٹ کویشچن, ایک جلدی سے کال پہ چلے جاتے ہیں تاکہ پھر اس کے بعد. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم السلام. کون صاحب بول رہے ہیں؟ علی چودھری, my name is. سوری, علی چودھری جی سے. جی 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 چودھری صاحب. I have a question. I bought a property from Right to Buy from the council. Right to buy. Right to Buy. I got 100,000 mortgage at the moment. But I want to swap the mortgage to another mortgage, like another bank or another lender. I cannot get it. I don't know why. Acha, right, okay. Can I ask you few simple questions, if that's okay? How long have you owned the property for, Chaudhary sahab? 2014 I bought the property. 2014. And how much did you pay for it at that time? 80,000. 80,000. And now you've got 100,000 outstanding on the property. That's right, yes. Right, okay. So presumably you took a remortgage on that property as well. Yeah, right. Yes. Okay, and how long ago did you take the remortgage? About 2019. 2019. And was it a fixed rate? No, it's a Islamic mortgage, 3.50 interest rate. All right, okay, as much as that. Okay. Have you missed any payments or anything like No, that? no. Okay. And are your employment status, Yes, I'm employed, yes. Right, okay. تو یہ مظہر, I'll hand you over to مظہر بھائی. مظہر بھائی, do you have any questions? آپ ذرا پوچھ لیں ان سے. We can try and, یا پھر اس طرح کر سکتے ہیں کہ ان کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اپنا نمبر پیچھے چھوڑ دیں. تو will, I تھوڑا think, کمپلیکیٹڈ ہے ان کا. have they given you a reason why they are not lending to you? They're saying it's a too high-rise building. That's why they don't give me آپ کی that. ایج کتنی؟ It's a high-rise building. Oh, okay. Seventh floor. So I live in third floor. Okay. It's a 7th floor. All right, okay. اس کے اندر Ali, the situation is, میں تھوڑا سا اگر, there are lenders that will not lend on a certain height for a building, ٹھیک ہے, but there are other lenders that will. تو سب سے بہترین حل یہ ہے کہ if you could just leave your telephone number behind, ٹھیک ہے, I'll pass it over to مظہر بھائی, and he'll get in touch with you and he'll find you the lender that will lend on that. Okay. That's not going to be an issue at all. Okay. Thank you very much. Thank you. Thank you so much. Thank you. Acha, actually, this is a very, very good question, actually, because, there are buildings out there that are concrete, precast concrete کی بھی buildings ہوتی ہیں, اور, and high rises on the whole. Some banks do actually genuinely have a problem with this sort of build as well. تو جب when Ali said, okay, look, I'm having a problem in getting a mortgage or a remortgage or whatever it is, and most banks are saying no. So this could be actually one of the reasons. The other issue that we've got since Grenfell is the cladding as well. ایکچولی یہ ہے کہ ہر بینک کا اپنا کرائٹیریا ہوتا ہے نا, تو ہم یہی کرتے ہیں کہ ہم پوری جو مارکیٹ ہے نا اس کو دیکھتے ہیں. ہم ایک یا دو بینکوں کو نہیں دیکھتے. ہم جب پوری مارکیٹ سے کہتے ہیں نا کہ یہ ہمارے پاس کیس ہے, یہ ہمارے پاس بائر ہے,
تو یہ پراپرٹی ہے. جب ہم پوری مارکیٹ سے کہتے ہیں نا تو اس میں کوئی نہ کوئی ایسے بینکس ایسی انسٹیٹیوشنز نکل آتے ہیں جو لینڈ کرنے کو وہ منع نہیں کرتے. But there are actually issues at the moment کہ anything that's 18 meters high and has got cladding on it, that I know for a fact is actually a massive problem to get a mortgage on or to get a remortgage on as well. So when we do speak to Ali, I think some of these facts we have to sort of try and sort of get from him. And then once we've actually got that, then we'll be in a much, much, much better position to actually give you an answer. But yes, this time Mazhar Bhai ne kaha hai कि the right thing to do is to actually go to a broker who's whole of market, who understands the market, and then he'd be able to advise you more comprehensively in terms of what and which bank can do what for you. Mazhar Bhai, going back to our original question. جی یہ فری ہولڈ کا تو آپ بات کر رہے تھے فری پہلے اس سے پہلے ہم لوگ کال لیں گے ٹھیک لیکن ہم لوگ بھائی یہ سوال جو ہے نا یہ آپ سے ان شاء اللہ تعالیٰ ضرور آج آنسر ضرور کروائیں گے. جی السلام علیکم. جی ہیلو السلام علیکم. میرا خیال ہے کال ڈراپ ہو گئی ہے. آپ دوبارہ ضرور کال کریں. ٹیلی فون نمبر ہے 020866245550. آپ لوگ اپنا ای میل بھی ہمیں کر سکتے ہیں جس طرح میں نے پروگرام کی شروعات میں آپ لوگوں کو بتایا تھا info@iqra.tv and you can send us your questions here and if we don't answer them today we will certainly be in a position to answer them for next week. Mazhar bhai, over to you again. میرا خیال فری ہولڈ کا ہم نے کر لیا تھا. فری ہولڈ کا کر لیا تھا. اوکے آلرائٹ اوکے. اچھا ایکسٹینشن آف لیز کا آپ تھوڑا سا بتا رہے تھے. ایکسٹینشن آف لیز کا ہم لوگ بتا رہے تھے تھوڑا سا کہ 2 years کا تھا کہ بھئی and it can be assigned and so on so forth. So that part is done as well. اچھا جب یہ آپ ایکسٹینشن کراتے ہیں لیز کی تو there are certain things that you have to get done as اس میں well. وہ یہ ہے کہ وہ جب جیسے آپ نے کہا میرج اس میں مجھے پورا اس کا بھول گیا میرج کا کیا اس کو ورڈ میرج ویلیو. میرج ویلیو یہ ہوتی ہے کہ سپوز ایک لیز ہولڈ پراپرٹی ہے اس کی لیز جو ہے وہ 60 year رہتی ہے تو جو اس کا لیز ہولڈر ہے وہ اس کی جو ٹرم ہے وہ بڑھانا چاہتا ہے. سپوز وہ 100 سال کرنا چاہتا ہے. اب یہ دیکھنا ہے کہ 60 year جب اس کی لیز رہتی ہے تو اس کی پرائس کیا ہے. سپوز سے کہ اس کی پرائس ہے 100,000 pound. تو جب لیز اس کی 100 years کی ہو جاتی ہے تو اوبویسلی اس کی پرائس بڑھ جاتی ہے. سے کہ اس کی پرائس 120,000 ہوگی تو اس کی 20,000 جو اس کی بڑی ہے اس کی قیمت اس میں سے 50% جو ہے وہ اصل جو مالک ہے اس کو جائے گا اور 50% جو ہے اس کے. So basically you're sharing یس whatever the foreseeable profit is. Before and after. All right, okay. And یہاں پر جو surveyor ہے am I right in saying that after he's done the valuation he would determine what the marriage value is and so on and so forth. وہ تو بیسک ویلیویشن میں بھی آ جاتا ہے نا کہ اس کی پرائس اس کی ویلیویشن کیا ہے پراپرٹی کی. جی جی جی. تو اوبویسلی جب لیز ایکسٹینشن کے لیے جائے گی تو پہلے اس کی ویلیویشن ہوگی پھر اس کے جب لیز ایکسٹینڈ ہو جائے گی تو دوبارہ اس کی ویلیویشن ہوگی. جو ڈفرینس آئے گا اس کو اس کے کہتے ہیں کہ میرج ویلیو. تو میرج ویلیو کا جو 50% ہے وہ اصل مالک کو جائے گا. رائٹ اوکے. 50% از کوائٹ سبسٹینشیل. تو کوشش ناظرین کو میں یہی کہوں گا کہ کوشش آپ یہ کریں کہ اتنی لیز نہ نیچے گرے. جی کوشش یہ کریں کہ آپ لیز جو ہے اگر آپ لیز ہولڈ پراپرٹی کے اندر ہیں تو اس کو لازمی آپ لوگ ایکسٹینشن مینٹین کریں اس کو کہ وہ 80 سال سے زیادہ ہونی چاہیے. ہاں اور کوشش یہ کرنی ہے کہ ایکسٹینشن تبھی کرائیں کہ جب 80-85 رہ جائیں. جی 80 سے اوپر ہی رہ جائیں تاکہ آپ اس کو کیونکہ دیر از اے پروسیس ایز ویل. ٹائم بھی لگتا ہے لیز ایکسٹینشن میں بھی اور پیسے بھی لگتے ہیں. جی لیکن میرج ویلیو نہیں لگے گی. وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. ہاں جی ہاں جی. اچھا تھوڑا سا ذرا ہم لوگ اس کو ویلیویشن سے اچھا یہ جب ویلیویشنز آن اے نارمل پراپرٹی ہم لوگ کرواتے ہیں اینڈ sometimes there are no problems and it's the whole transaction goes through very very smoothly.
and we usually find that in new build properties. ٹھیک ہے نا جی, but there are no issues, کوئی نہ ڈیمپ ہے نہ کوئی ہے نہ کچھ ہے, لینی ہے دینی, ٹھیک ہے نا جی. NHBC کی گارنٹیز بھی ہوتی ہیں یا زیورک گارنٹی وٹ ایور, لیکن بلڈنگ کی گارنٹی ہوتی ہے ساتھ 10 سال کی جو بائی لو ان کو دینی پڑتی ہے. اچھا یہ ریٹینشن بھی ہوتی ہے سیکنڈ ہینڈ پراپرٹیز کے اوپر, یہ ہم نے دیکھا ہے کہ وین یو ہیو اے ویلیویشن کہ ایک چیز ہوتی ہے ریٹینشن اور دوسری ہوتی ہے انڈر ٹیکنگ. اچھا واٹ از دا ڈفرنس, یہ ہیں کیا چیزیں؟ ایکچولی یہ ہے کہ جب بینک دیکھتا ہے نا ویلیویشن, اس کے جب سروے ہوتا ہے اس میں بیسک سروے ہو یا پراپرٹی, اس کے 4 طرح کے سرویز ہوتے ہیں. اس میں جب بینک دیکھتا ہے کہ پراپرٹی میں کوئی پرابلم آ رہی ہے, اگر تو میجر پرابلم ہے تو پھر وہ جو اس نے پیسے دینے ہیں نا مورگیج کے, اس کو تھوڑے پیسے ہولڈ کر لیتا ہے جس کو ریٹینشن کہتے ہیں. وہ جب پراپرٹی بائر کے نام ٹرانسفر ہو جاتی ہے اس کے بعد بائر نے ایک سرٹن لمٹ کے اندر رہتے ہوئے, جو عموماً 3 مہینے ہوتے ہیں, لیکن اس کو میرے خیال کم یا زیادہ کر سکتے ہیں وہ جو بھی بینک ایگری ہو, اس لمٹ کے اندر وہ جو ڈیفیکٹ ہے, اس میں جو فالٹ ہے پراپرٹی کے اندر, وہ بائر نے اس کو ختم کرنا ہوتا ہے, مرمت کروانی ہوتی ہے اس کی. وہ جب مرمت کروا چکتا ہے تو بینک اپنی تسلی کے لیے اس کی دوبارہ ویلیویشن کرواتا ہے یا اس کا وزٹ کرواتا ہے, جس کے پیسے آپ وہ باہر کو ہی دینے پڑتے ہیں. جی ہاں, اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ چونکہ بینک پیسے روک لیتا ہے تو اس کو اور پیسوں کا انتظام کرنا پڑتا ہے, کیونکہ اس نے اپنے پلے سے وہ ٹھیک کروانا ہے. وہ جب پلے سے ٹھیک کروا لے گا اس کو, تو پھر بینک جو ہے وہ اس کو ریلیز کر دے گا, باقی کے فنڈز جو ہے ریلیز کر دے گا. تو یہ ریٹینشن ہوتی ہے کہ پیسے بینک جو ہے نا کچھ پیسے ہولڈ کر لیتا ہے until you get the work done. دوسرا ہوتا ہے کہ اس میں انڈر ٹیکنگ ہوتی ہے. وہ جو مائنر فالٹس ہوتے ہیں نا, اس کے لیے بینک جو ہے وہ آپ سے انڈر ٹیکنگ لیتا ہے کہ میں جی اس کو مرمت کروا لوں گا, اس میں فکر والی بات نہیں ہے. تو اس میں پیسے نہیں روکتا بینک پیسے پورے دیتا ہے, پراپرٹی آپ کے نام ہو جاتی ہے. پھر ایک سرٹن لمٹ میں, سرٹن ٹائم میں آپ نے وہ جو ڈیفیکٹس ہیں, جو فالٹس ہیں پراپرٹی کے اندر, وہ آپ نے ٹھیک کروانے ہوتے ہیں. Because you've taken an undertaking. اچھا رائٹ, اوکے, تھینک یو سو مچ. اچھا اب ہم لوگ ایک اور بریک کے اوپر جائیں گے. موسٹ ویلکم. ٹھیک ہے جی. اور ناظرین ایک چھوٹی سی اور بریک لیں گے. بریک کے اس پار میں اور مظہر بھائی آپ کا انتظار کر رہے ہیں. we're going to go through the steps and بڑا انٹرسٹنگ اس وقت گفتگو چل رہی ہے. ریٹینشن کا بھی ہمیں پتہ چل رہا ہے, لیسز کا بھی. اٹس اے ویری واسٹ سبجیکٹ. تو اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی کویشچنز ہیں آپ ضرور ہمیں فون کیجیے. بریک کے اس پار میں اور مظہر بھائی آپ کا انتظار کریں گے. شکریہ.